مفتی علامہ سید عاشق حسین صاحب، آرمی چیف جنرل اور بلکہ فیلڈ مارشل فیلڈ مارشل کے ساتھ ساتھ سی ڈی ایف جنرل حافظ سید محمد عاصم منیر صاحب کو پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ وہ جرنیل ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے اچھے مقرر ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے اچھے خطیب ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے اچھے فائٹر جرنیل ہیں. رافیل کو جب پاکستانی ابابیل پڑے تو وہ رافیل سے رافیل ہو گیا. 4 گھنٹوں کی جنگ میں انڈیا سے جنرل عاصم منیر نے 54 سال کا بدلہ لے لیا. 3000 علماء کے سامنے یہ سوال جب چیف نے رکھا فیلڈ مارشل نے، تو چند لمحوں کے لیے سکوت طاری تھا. حافظ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جو اس وقت خدا آپ پہ مہربان ہے، اور جنرل صاحب کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان اس وقت منصب امامت پر فائز ہونے کو، تو آج مختلف ایئرپورٹوں پر، یورپ کے ایئرپورٹوں پر جتنا گرین پاسپورٹ کو ترجیح دی جا رہی ہے، وہ اس بات کی علامت ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے مائی فیورٹ جنرل عاصم منیر. جنرل ضیاء الحق شہید کے بعد 6 مہینے اس کا اپنا گھر ہی کو نہیں تھا. ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام ایسا جو ملکی اور قومی مفاد میں ہو وہ کرتے ہوئے 100 بار خوف کھاتا تھا کہ آنے والا اس میری کامیابی کو میرے گلے کا پھندا نہ بنا دے. شاید ان مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ استثناء کیا ہے. کس سال مختصر شریعت کے اکارڈنگ درست نہیں ہے، سیاسی لحاظ سے درست ہے، درست ایسا سمجھتے ہیں؟ جی، باتیں تو ساری ان کی اچھی تھیں، مگر ایک سوال انہوں نے قوم سے کیا ہے. یہ ہماری جو آج اپوزیشن جماعت ہے، کبھی اس کو بھی کسی دہشت گرد نے ٹارگٹ کیا ہے؟ تو جواب علماء نے نفی میں دیا کہ نہیں ٹارگٹ کیا. تو اس کا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ دہشت گردوں کے ان سے اور ان سے رابطے ہیں تو ہمارا موقف غلط تو نہیں؟ آج آپ جس طرح ملک کی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کے خلاف سنی سنائی خبریں پھیلا کر قوم میں ایک بے یقینی کا عذاب پیدا کر رہے ہیں، یہ عذاب کہیں آپ کے لیے میرے بچوں عذاب نہ بن جائے. اس لیے بے سوچے سمجھے سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا طوفان بدتمیزی بپا نہ کیجیے. السلام علیکم. سچ پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی ایک بار پھر سے حاضر خدمت. اور آج کی نشست بھی بہت اہم اور بڑی خاص ہونے والی، چونکہ ہمارے ساتھ اس وقت ایک بڑی خاص اور ایک اہم شخصیت موجود ہیں، اور آج ان اہم شخصیت سے کچھ اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ تذکرہ کریں گے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، کچھ چھیڑ چھاڑ کریں گے پولیٹیکل سینیریو کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاقیات اور انسانیات کے جو دائرہ کار ہے اس میں بھی داخل ہونے کی کوشش کریں گے. ان کے تمام تر جو روابط ہیں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی علامہ سید عاشق حسین صاحب، جو کہ مشیر برائے وزارت حقوق انسانی پنجاب بھی ہیں، جو کہ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین کل مسالک علماء مشائخ بورڈ بھی ہیں. اس کے علاوہ وہ آنر بھی ہیں نیو سینچری قرآن انسٹیٹیوٹ آف لاہور کے. اس کے علاوہ وہ بڑے بہترین دبنگ انداز میں بولنے والے خطیب بھی ہیں. وہ اس وقت بطور خطیب خدمات سر انجام دے رکھے ہیں جامع مسجد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میرے اللہ خیریت کے سے بڑے ہیں؟ احسانات ہیں جناب. ماشاء اللہ. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سایہ دادیر ہمارے سروں پہ قائم دائم رہے، اور ایسے علماء کی بڑی ضرورت بھی ہے معاشرے کو. مفتی صاحب، عمل تدریس سے کب منسلک ہوئے، کب وابستہ ہوئے، اور یہ عمل تدریس کا جو سلسلہ ہے، جو کاررواں ہے، یہ کب سے کتنی طوالت پر محیط ہے، اور کتنے مدرسے اور کتنے طلباء اس وقت آپ کے زیر نگرانی جو ہیں وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں؟ میری فراغت جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری گیٹ سے ہے، اور میں نے اسی طرح محدث شیراکوٹی جناب محترم علامہ قاری عبدالرشید سیالوی صاحب علیہ رحمہ سے بھی استفادہ کیا. اس طرح ڈھیروں استاد ہیں. صحیح. مگر اس کے بعد جو اس ملکی حالات میں یا سیاست میں جو ایک وابستگی ہوئی، وہ 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ تھی. اب دوران تعلیم بھی ایک سیاسی شعور ملا، اور ان جلسوں جلوسوں میں جانے پر پتہ چلا کہ دین صرف 4 دیواری کے اندر کا نام نہیں، دین ریاست کا نام ہے، دین سیاست کا نام ہے. اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو گویا 16 سال کی عمر میں علوم دینیہ کے حصول کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست کے ساتھ بھی ایک وابستگی ہوئی. اور میں نے 1980 میں جب فراغت کی تو جامع مسجد غوثیہ رضویہ شیزان فیکٹری پر میں بطور خطیب گیا، اور 1988 تک میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ختم نبوت پر امت کو جوڑنے کا
جو مجھے تدریسی مراحل سے نکلنے کے بعد پہلا اللہ نے مشن عطا کیا، جو ذوق اور شوق پیدا ہوا، وہ ایک ہی ہے۔ میں آپ کے سکرین کے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ آج بھی اگر شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث دینیات میں کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکتے ہیں تو وہ نبی رحمت علیہ السلام کی ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت ایسا بنیادی عقیدہ ہے بالکل۔ جو امت میں اتفاق کا سب سے بڑا نقطہ ہے، اور مجھے اللہ نے 8 سال اس امت کو جوڑنے کا، مسئلہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ختم نبوت کا پلیٹ فارم عطا کیا۔ اس کے بعد میرے اندر جو مولویانہ مزاج ہوتا ہے، دوسروں سے نفرت کرنا اور اپنے کو برتر سمجھنا، وہ 8 سالہ تربیتی میرا دور تھا، جس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے وہ مجھ سے کوسوں دور کر دی۔ اس کے بعد میرا آج تک 80 سے لے کر آج 2025 ہو گیا ہے، ہوں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ 40 سے 45 سال زندگی امت کو جوڑنے پہ گزری ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلی بار آپ نے، چونکہ میں ذرا کیجولی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بیکاز اٹس این پوڈ کاسٹ پروگرام، تو ہم ذرا انفارمل گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بار آپ نے کب یہ علامہ کا ٹیگ، یہ جناح کیپ اور مفتی کا جو آپ کو لقب ملا ہے، یہ کب پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ آپ کے نام سے منسوب ہوا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں 8 سال کا جو کورس کروایا جاتا ہے اندر نظامی، اس کے بعد 2 سال کا کورس ہوتا ہے تخصص کا، ہوں۔ اور جس تخصص میں ہمیں دارالافتاء میں بیٹھنا اور مختلف جو شرعی مسائل ہیں ان پہ باریک بینی کے ساتھ غور و خوض کرنا اور پھر اس سے نتیجہ نکالنا، یہ مفتی کے اس منصب کا حصہ ہے۔ بالکل۔ اور مجھے بھی الحمدللہ تعالیٰ چونکہ اسی دشت و صحرا میں گزرتے ہوئے اب عرصہ دراز ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں ساری امت مفتی ہے، اور وہ مفتی امت ہے مسئلہ ختم نبوت پہ، یعنی ہم اس پہ بلا تعمل، آپ بھی فتویٰ دے سکتے ہیں کہ جو نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد میں نے فتویٰ سازی میں بھی، فتویٰ دینے میں بھی ایک سکول آف تھارس کو پیش نظر نہیں رکھا۔ صحیح۔ سارے سکول آف تھارس جو مسالک امت محمدیہ ہیں ان میں دیکھا ہے، اور جس سب میں کو مد جس نظر کے رکھ کے۔ مسئلے کا حل نظر آیا ہے، میں نے اس کی رائے کو، اس کی رائے کے مطابق اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ میں نے دوسرے کو نہ آج تک نان مسلم سمجھا ہے، نہ ہی میں اس فکر کا تائیدی ہوں، اور نہ ہی میں اس فکر کو اسلام کے لیے کوئی فائدہ مند سمجھتا ہوں۔ صحیح۔ علامہ صاحب، سید عاشق حسین صاحب جب مفتی سید عاشق حسین صاحب بن گئے تھے تو آپ کی جانب سے بطور مفتی پہلا فتویٰ کیا دیا گیا تھا، کس مسئلے کے حوالے سے؟ پہلا فتویٰ معاشرے کا ہے، اور وہ معاشرے کا فتویٰ وہ ہے جس میں گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں، اور اس فتوے پر اکابر علماء احناف نے بھی اختلاف کرتے ہوئے، یہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ طلاق کے مسئلے میں ہمارا بالعمومی جو موقف ہے احناف کا، وہ ہے کہ ایک ہی نشست میں اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ تینوں کی تینیں واقع ہو جاتی ہیں اور بیوی فارغ ہو جاتی ہے۔ اب اس کو دوبارہ اگر آپ نے اپنے گھر میں یہ بسانا ہے، فقہ حنفیہ سے حنفیہ سے، صحیح۔ اب اس کو دوبارہ بسانے کے لیے جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، پھر اس سے طلاق نہ لے، تب تک وہ اپنے نہ پہلے گھر کو پا سکتی ہے، نہ اپنے بچوں کو پا سکتی ہے، نہ پہلا شوہر پا سکتی ہے۔ اس میں معاشرتی خرابی یہ ہوئی کہ اب یہ خود بدلتے نہیں، شریعت کو بدل دیتے ہیں، کھلا دھوکہ دیتے ہیں یہ بازیگر۔ اب یہ کھلا دھوکہ بازیگر ایسے دے رہے تھے کہ معاشرہ نکاح کر رہا تھا اس بچی کا، اور جسے نکاح کیا جا رہا تو کہہ رہے تھے خیال کرنا یہ تیری پرجائی ہے، تیری پرجائی ہے۔ اب وہ جو شریعت میں میاں بیوی کا رشتہ ہے، بعض ساری جگہ پر وہ رشتہ پورا بھی نہ ہوا، صرف زمانے کی آنکھوں کو دھول جھونکنے کے لیے صبح طلاق لے لی اور وہ اپنے گھر چلی گئی اور کہا جی وہ تو حلالہ کر کے پاک ہو کے آئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس متعین مدت کے لیے حلالہ ویسے ہی شرعاً زنا کے زمرے میں آتا ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب جس وقت وسائل کی کمی اور مسائل کی زیادتی، ہر گھر کو اس نے ایک ایندھن بنا رکھا ہے، ہر گھر کے اندر جھگڑا ہے، اس جھگڑے اور فساد میں ڈپریشن، اور ایلیویٹڈ ڈپریشن جو ہے یہ بلڈ پریشر کی ماں ہے، اس سے بلڈ کا ہائی ہونا، اس مرض کا لائق ہونا جنم لیتا ہے۔ اب جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو وجہ ہے۔ وہ عقل کو کھا جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بعد اٹھا 3 طلاقیں دی، اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گیا،
کہا اللہ کی قسم میں اتنا شدید غصے کا شکار تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کہا کیا ہے، اب میں کیا کروں جی. اب جو ہمارا ایک جو 800 سال پہلے سے درس نظامی ترتیب پائی اس کے مطابق تو وہ بی بی سے ہاتھ دھو بیٹھا. مگر پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو ضیاء الامت کے منصب سے متعارف ہوئے اور شریعت کورٹ کے آپ جسٹس رہے، اور 1956 سے جن کے مدرسے میں عصری اور جدید و قدیم علوم کو ایک ساتھ پڑھایا گیا، وہ دارالمحمدیہ غوثیہ بہرہ شریف ہے. احناف میں سے سب سے پہلے انہوں نے ایک نشست کی 3 طلاقوں کے خلاف فتویٰ دیا اور اپنا موقف دیا، مگر مصلحت کے تحت انہیں خاموش رہنے کو کہا گیا، مگر موقف ان کا یہی تھا کہ ایک نشست کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے. صحیح. پھر اس کے بعد چونکہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا یہی موقف ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہے. پھر مفتی غلام سرور قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ القرآن بھی تھے، اور افریقہ کی ایک عدالت کے آپ مشیر بھی تھے. اچھا. یعنی میں ان کا علمی ہوں. مقام اور مرتبہ. پھر صوبہ صحیح. پنجاب کے وزیر اوقاف بھی رہے. انہوں نے ایک مرتبہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے 600 گھر برباد ہونے سے بچایا ہے 3 طلاقوں پہ ایک طلاق کا فتویٰ دے کر. اور میں بھی الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے استاد محترم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے 1000 بچی اجڑنے سے بچائی ہے، اور ان کو فتویٰ دے کر کے 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہیں، کیونکہ اس کا ثبوت موجود ہے. میں سمجھتا ہوں فتویٰ دینے میں میرے لیے یہ وسیلہ بخشش ہے کہ میں نے بہت سارے بچوں کو ماں سے محروم ہونے اور بہت سارے گھروں کو اجڑنے سے، اور اس غصے کی آگ میں جو انہوں نے 3 فائر کیے ہوتے ہیں، ٹھا 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 طلاق 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 طلاق، ہوں. اس سے بربادیاں ہونے سے بچانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا. صحیح. اچھا علامہ صاحب، آپ چیئرمین بھی ہیں کل مسالک علماء مشائخ بورڈ کے، اور یہ فرائض آپ جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں احسن طریقے سے. حالیہ طور پر کل بڑی ایک اہم کنونشنل کانفرنس بھی ہوئی جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے. تھوڑا میں تذکرہ اس کا بھی کرنا چاہوں گا، آپ بھی موجود تھے وہاں پر. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس دوران اس نشست میں کن موضوعات کو جو ہے وہ مرکوز نگاہ رکھا گیا، اور آرمی چیف کی جانب سے اس حوالے سے کیا پیغام سامنے آیا؟ سب سے پہلے تو میں آرمی چیف جنرل اور بلکہ فیلڈ مارشل. فیلڈ مارشل کے ساتھ ساتھ CDF چیئرمین ڈیفنس آف فورسز یا بالکل. جنرل حافظ سید محمد عاصم منیر صاحب کو پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. اور اس لیے نہیں کہ وہ جرنیل ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے اچھے مقرر ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے اچھے خطیب ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے اچھے فائٹر جرنیل ہیں. اور فائٹر جرنیل کے طور پر ساری قوم کو اس شخص کو سلام کرنا چاہیے. علی بیٹے، 54 سال سے ہم انڈیا کے جبر و استبداد کا شکار ہیں. انڈیا نے ہمیں 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بھی وہ چین سے نہیں بیٹھا. اس نے کسی نہ کسی بہانے پہ ہماری معیشت پہ حملہ کیا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اس نے عالمی میڈیا پر ہمیں بدنام کیا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ ہماری سرحدوں کی جب چاہتا تھا خلاف ورزی کر لیتا تھا، جب چاہتا تھا وہ آ کر ہمیں نقصان پہنچا کر چلا جاتا تھا. اور بڑی بات آپ کے سامنے سیاچین کی جنگ اب بھی ہم لڑ رہے ہیں، 23,000 فٹ کی بلندی پر، بلکہ بعد تو فوجی صاحبان بتاتے ہیں کہ 25,000 فٹ کی بلندی 25,000 بالکل. جہاں مصنوعی آکسیجن کے ساتھ جوان زندہ رہ کر پاکستان کو صحرا بننے سے بچانے کے لیے اپنی جانوں کا خون دے کر وہاں جو ہے وہ پانیوں کا پہرا دے رہے ہیں. آج تک اس نے ہمیں اس میں جھونک رکھا ہے. اور اسی طرح کارگل ہے، اسی طرح اور آپ نے دیکھا 27 فروری 2019 کو بھی اس نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، اور اسی پاک فوج نے ابھی نندن کو اس کا طیارہ گرایا اور اسے وہ قید ہوا. دبوچا. اور 2 طیارے جو تھے وہ انڈیا میں جا کر گرے. یہ الگ بات ہے، مگر صریحاً جو اس سے شکست کا سامنا ہوا ہے وہ 10 مئی کی صبح. 10 مئی کی صبح وہ عالمی سطح پر بھی ٹرمپ جیسی شخصیت نے بھی، برطانیہ نے بھی، اور تو اور رہے فرانس بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، جو کہتا تھا کہ رافیل کے مقابلے کا دنیا نے ابھی تک کوئی طیارہ نہیں بنایا. مگر پاکستان کے شاہینوں نے، پاکستان کے شہبازوں نے اس کو ایسے اچکا ہے نا جی، جیسے شہباز چڑیوں کو اچکتا ہے نا. Exactly. اور وہ رافیل کو جب پاکستانی ابابیل پڑے، رافیل کو جب پاکستانی ابابیل پڑے تو وہ رافیل سے رافیل ہو گیا.
را فیل فیل ہو یعنی گیا۔ فیل ہو گیا جناب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جنرل عاصم منیر سے سیاسی طور پر لوگوں کو لاکھ اختلاف ہوگا، مگر جو وہ نقطۂ انڈیا کے را اتفاق بھی ہے ہے وہ نا، 10 مئی کی صبح ہے. انڈیا کی را اور پھر یہ فیل. ہاں، تو یہ اور انڈیا کا را اور فیل کو جس طرح را اور فیل کیا، اور 4 گھنٹوں کی جنگ میں انڈیا سے جنرل عاصم منیر نے 54 سال کا بدلہ لے لیا. جو 54 سال پہلے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا گیا تھا. تو بات چل رہی تھی جنرل عاصم منیر صاحب کی یا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صاحب جو کی. کل انہوں نے جو کل قومی ہاں بالکل، علماء و مشائخ کنونشن میں انہوں نے علماء سے اپیل کی، ان کا خدا کے لیے آپ اپنے مدارس کے اندر ذرا سا حکومت اگر آپ کو قومی دھارے میں لانا چاہتی ہے تو آپ شور بپا کر دیتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مدرسوں پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. 55 لاکھ سے لے کر 70 لاکھ تک دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ پاکستان کی سب سے بڑی منظم NGO ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. مگر علم کے بغیر آپ طاقت حاصل نہیں کر سکتے، علم کے بغیر آپ صحت حاصل نہیں کر سکتے. اگر معاشرے کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ طاقتور بنانا چاہتے ہیں، تو آپ جدید جو علوم ہیں ان کے لیے بھی اپنے مدارس کا دروازہ کھولیں. انہوں نے سوال کیا علماء سے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گزشتہ 1 صدی لے لیں کہ 1 صدی میں ہم مسلمانوں نے کوئی ایسی میڈیسن ایجاد کی ہو، کوئی ایسی چیز ایجاد کی ہو جس کو من جملہ انسانیت کے لیے نفع ہو اور ہم فخر سے کہہ سکیں. تو 3,000 علماء کے سامنے یہ سوال جب چیف نے رکھا فیلڈ مارشل نے، تو چند لمحوں کے لیے سکوت طاری تھا، اور جو انہوں نے سوال کا جواب لینے کے لیے اپنی گفتگو کو روک کر کہا تو کوئی جواب نہیں تھا. تو پھر ان کا بس یہی بات ہے، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس کے اندر جدید علوم آپ لائیں. حکومت آپ کی خدمت کرنے، سرپرستی نہیں، خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرے کے ساتھ ساتھ ایک بات پہ جو بہت سارے علماء جو ہماری طرح روایتی تھے انہوں نے جنرل صاحب سے اختلاف کیا. جنرل صاحب نے اس کی بھی وضاحت کر دی. انہوں نے کہا یار یہ فروئی مسائل پہ ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، اب ہاتھ سینے پہ باندھیں یا ناپ پہ باندھیں یا ہاتھ چھوڑ دیں. پڑھنے والا پڑھ تو نماز ہی رہا ہے نا، اور بالکل. نماز خدا کی نہیں پڑھ رہا ہے. تو اب اس پہ اگر ہم قوم میں لڑائی پیدا کرتے رہیں، جھگڑا پیدا کرتے رہیں، تو کیا اس سے دین کو فائدہ ہوگا؟ اسی طرح شلوار کے متعلق انہوں نے کہا جی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو یا نیچے ہو، نیچے ہو تو اسلام کو نقصان کیا ہے، اور اوپر ہو تو اسلام کو فائدہ کیا ہے. یہ ایک فروئی، اور پھر یہ آپ کا ایک ذاتی اور معاشرتی مسئلہ ہے. بات اصل یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر، عالمی پلیٹ فارم پر کیا کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنے مدارس کو، جو بہت بڑی NGO ہے جو 70-75 لاکھ بچوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہے، اگر آپ اپنے اندر آج بھی ابن سینا پیدا کریں، آج بھی اگر آپ اپنے اندر غزالی پیدا کریں، آج بھی آپ اگر وارث علم نبوت کی جلائی ہوئی شمع علم جو ہے اس کو انجینئرنگ میں لائیں، اس سے کریٹو مائنڈ بنائیں اس بچے کو، تو پاکستان تو اس وقت ویسے بھی اس مقام پہ پہنچ چکا ہے جو 57 اسلامی ریاستوں میں جنرل فیلڈ مارشل اور چیئرمین ڈیفنس آف فورسز حافظ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جو اس وقت خدا آپ پہ مہربان ہے، اس مہربانی میں اگر آپ بھی اپنا کردار ادا کریں تو پھر وہ جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا نا جی کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور جنرل صاحب کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان اس وقت منصب امامت پر فائز ہونے کو ہے، اور کبھی ایسا نہیں تھا. انٹرنیشنل لیڈ کر رہا ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اپنی گفتگو جو علماء کے سامنے کی، اس میں نے کہا کہ بخدا 10 مئی سے پہلے ہمارا بڑا اچھا ایک دوست ملک ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وزیر اعظم نے نام ذکر رکھا، کہنے لگے میں گیا تو اس وقت رویہ ان کا کچھ اور تھا، اور 10 مئی کے بعد میں جب گیا تو پھر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم نے ایک ساتھ جنم لیا. اتنی محبت، اتنا پیار، وقار بڑا. اور علماء نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ 10 مئی کی صبح جنرل صاحب آپ کی قیادت میں جو پاکستان نے فتح حاصل کی ہے، اس سے صرف پاکستان کا وقار اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ کتنا بلند ہوا ہے، تو آج مختلف ایئرپورٹوں پر، یورپ کے ایئرپورٹوں پر جتنا گرین پاسپورٹ کو ترجیح دی جا رہی ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اس وقت اور رہا. دیکھیے جی جس کی ہم ایک کالونی تھے، جو ہمارا مالک تھا اور ہم اس کے مزارے تھے، وہ امریکہ
اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کلنٹن کا دور دیکھ لیجئے، صحیح، اور اس باراک اوباما کا دور دیکھ لیجئے، جتنے ہمارے حکمران گئے ہیں انہوں نے بس ہمیں نوکر کی حیثیت سے ہمارے حکمرانوں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے. مگر جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ مائی فیورٹ جنرل عاصم منیر، کہ ہاں، میرا انہوں نے کافی پسندیدہ تعریف بھی جرنیل. کی ہے. جنرل صاحب نے کل علماء سے یہی کہا ہے کہ اگر صحت مند معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو، اگر پاکستان کو منصب امامت پر فائز کرنا چاہتے ہو، تو خدا کے لیے پاکستان کو مدارستان نہ بنائیں، پاکستان کو پاکستان ہی رہنے دیں، اور اپنے مدارس کے اندر ایک جدید جو علوم ہیں اس اس کو کے فروغ دروازے دیں. کھولیں. مدرسوں سے نکلنے والے طلباء بیک وقت ڈاکٹر بھی ہوں، سو بنیادی بیک طور وقت وہ پر انجینئر بھی ہوں، صحیح. بیک وقت وہ پروفیسر بھی ہوں، بیک وقت وہ معلم بھی ہوں، بیک وقت وہ خطیب بھی ہوں، اور کسی دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹی کے آن لائن وہ لیکچرار بھی ہوں. جی جدید دور کے تقاضے تاکہ پورے ہو سکیں، اور بنیادی طور پر ان کا جو مین فوکس تھا جو انہوں نے توجہ مرکوز کی اس کل جو فیوز علماء الحرمین کے مشائخ ان کا اس بورڈ سے میں، بڑی اور کیا ہو سکتا ہے کہ کہ مدارس وہ میں جو جدید حرمین تعلیم کو لایا شریفین جائے. تھا، اس حرمین شریفین کے لیے اللہ نے ہمیں جنود الحرمین یعنی حرم کا لشکر، اور وہ جو ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ آج ہم محافظ حرمین ہیں. اور انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں فلسطین کی انہوں نے بڑی اچھا بھرپور، مفتی صاحب، فلسطین کی جنرل صاحب نے کھل کر حمایت کی. ان کا بالکل آپ دیکھیں دنیا کے 57 اسلامی ملکوں میں سے کسی ایک ریاست کے حاکم نے کسی فلسطینی سفیر کو بلا کر برملا عالمی قوتوں کے سامنے یہ خطرہ مول لیا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ماں سوا پاکستان کے، کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اور بذات خود جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے فلسطینی سفیر کو بلا کر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پاک فوج نے اپنے راشن کی صورت میں اور اپنی ماہانہ تنخواہ میں کٹوتی کی صورت میں فلسطینیوں کی حمایت کی. مگر اب بالکل یہ ہے ایسے ہی، کہ ساری دنیا کے ساتھ ہم کھل مکھلا تو جنگ نہیں لے سکتے. ہم بالکل. نے اپنا ملک بھی قائم رکھنا ہے، اور ہم نے مظلوموں کی مدد کا دروازہ بھی کھلا رکھنا ہے. مفتی صاحب تذکرہ آپ کر رہے تھے، میں اسی سے ربط قائم کرنا چاہتا ہوں. بطور صحافی کچھ ایسے سوالات بھی پوچھنے پڑتے ہیں جو لوگوں کی ترجمانی کر سکیں. آپ نے تذکرہ کیا، اس وقت یہ بات بالکل بجا ہے اور قابل ستائش ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ہم اس وقت امامت کے منصب ایک طرح سے فائز ہیں. اقبال کا آپ نے کال دہرایا، اور بالکل بات واضح ہے، ثابت ہو چکی کہ ہم انٹرنیشنل لیڈ کر رہے ہیں، اور ہر لیڈر بڑے سے بڑا ہماری تعریف کرنے پر مجبور ہے. یہ ہم سے دفاعی معاہدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہاں ہم سے بالکل، معاہدہ کریں. سعودی عرب نے کیا ہمارے ساتھ. سعودی عرب نے ہم سے ایگزیکٹلی. اچھا مفتی صاحب، 27ویں آئینی ترمیم میں جو سب سے مین پوائنٹ تھا تاحال استثناء جو دیا گیا فیلڈ مارشل کو، اس بارے میں کافی علماء نے مختلف بیانات دی اور کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ شریعت کی رائے اپنی جگہ پر مسلم ہے. رسول پاک علیہ السلام جب خود اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش کر دیتے ہیں، جہاں وہ صحابی کی چھڑی کا واقعہ آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش کر دیتے ہیں، صدیق اکبر پیش کر دیتے ہیں، شریعت کی رائے اپنی جگہ پر اٹل موجود ہے. مگر علی بیٹے اگر پاکستان کی سیاست کو آپ دیکھیں نا، تو یہاں محاسبے کے نام پر سیاسی انتقام لیا گیا ہے. ہم، آپ پیچھے ہسٹری دیکھ لیں 78 سال میں سیاسی انتقام عدل اور محاسبے کے نام پر لیا گیا ہے. ان حالات میں ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام ایسا جو ملکی اور قومی مفاد میں ہو وہ کرتے ہوئے 100 بار خوف کھاتا تھا کہ آنے والا اس میری کامیابی کو میرے گلے کا پھندا نہ بنا دے. شاید ان مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ استثناء کیا ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے فیصلہ درست ہے، درست ہے. اسلامی لحاظ سے درست نہیں ہے؟ نہیں، پاکستان کی تاریخ کے لحاظ سے یہ درست ہے کہ یہاں ہر جانے والے حکمران کو آنے والے حاکم نے کٹہرے میں کھڑا کیا، بٹ چاہے اسلامک اس نے ملک کے لیے کتنی ہی نیک نامیاں کیوں نہ کی ہوں. دیکھیں جنرل ایوب خان کو اس کی ذاتی کرپشن آج تک کوئی نہیں ثابت ہو سکی. جنرل ضیاء الحق شہید کے بعد 6 مہینے اس کا اپنا گھر ہی کوئی نہیں تھا، وہ چودھری ظہور الہی کے گھر میں رہے. 6 مہینے کے بعد آرمی نے گھر بنا کر دیا. تو مطلب مگر آج بہرحال بھی قصہ المختصر شریعت کے اکارڈنگ درست نہیں ہے، سیاسی لحاظ سے درست ہے، درست ہے. ایسا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا مفتی صاحب، استحکام پاکستان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آج ریسنٹلی فیصلہ بھی آیا فیض حمید سے متعلق، جو سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں، 14 سال کی قید با مشقت سنا دی گئی ہے. فیصلہ درست سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں سیاست شامل ہے. ادروائز فوج کا ایک اپنا رول ہے، فوج کا ایک اپنا احتسابی نظام ہے. اس سے پہلے بھی ریسنٹلی میں ایک لیفٹیننٹ جنرل 2 میجر جنرلوں کا کورٹ مارشل ہوا ہے.
آج جنرل فیض حمید کے لیے شور مچانے والے اس وقت کہاں تھے؟ جنرل راحیل شریف نے ایف سی کے ڈائریکٹر جنرل کو، جو میجر جنرل تھا، اس کو، اور ایک اور جنرل کا، جنرل فیض حمید سے پہلے جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی کورٹ مارشل ہوا جرنیلوں کا، ان کو سزائیں ہوئیں. اب تک 17 جرنیلوں کو کورٹ مارشل ہو چکے ہیں، ان کو سزائیں ہوئی ہیں. ان کی تو بات کوئی نہیں کرتا. جنرل فیض حمید صاحب کے مقدمے کو جو شور ہوگا حاصل ہے، اس میں اس کی مظلومیت نہیں ہے یا اس کی بے گناہی نہیں ہے، اس میں سیاست انوالو ہے. کیونکہ اس مقدمے کو اچھال کر فوج کو بدنام کرنا، یہ ملک دشمن ان عناصر کو جو دانا اور نادان، کچھ دانستہ طور پر، کچھ غیر دانستہ طور پر اس طوفان میں شامل ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا وہ 16 جرنیل پاکستان کے جرنیل نہیں تھے جن کے ان سے پہلے کورٹ مارشل ہوئے ہیں، ان کو سزائیں ملی ہیں؟ فار ایگزامپل میرے بڑے ہیرو جرنیل تھے جنہیں سینڈ ہرش سمیت دنیا کی عسکری جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں ان کی جو اسٹریٹجی ہے، جو جنگی حکمت عملی ہے، آج بھی پڑھائی جا رہی ہے. وہ پاکستان فوج کے جرنیل جنرل تجمل حسین ملک تھے. جنرل اچھا. تجمل حسین ملک کو کورٹ مارشل ہوا، 14 سال سزا ہوئی، اس پہ تو کوئی نہیں واویلا کیا گیا، کوئی نہیں شور اٹھا تھا. حالانکہ وہ تھا جس کے لیے جنرل مانک شاہ، جو کہ فیلڈ مارشل مانک شاہ انڈیا کے جرنیل تھا، جس نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے میں انڈیا کی طرف سے اہم کردار ادا کیا، اس نے بھی اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے، اس نے تعریف کی. اس نے کہا بریگیڈیئر تجمل کی طرح اگر 3 بریگیڈیئر اور ہوتے تو ہم اتنی آسانی سے ڈھاکہ سرنڈر نہ کر سکتے. جس کی اتنی فائٹنگ، جتنی بہادری، جرت، اس کا دشمن بھی مان رہا ہے. اس کو 14 سال بالکل. سزا ہوئی، لاسٹ میں وہ سائی وال جیل سے تو رہا ہوئی. مطلب اس طرح کے فیصلے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اور فوج جو ہے اس سے پہلے بھی کرتی ہے، صحیح. اس سے پہلے بھی جرنیلوں کو سزائیں ہوئی ہیں. اور یہ چیز ایک درست اور مثبت تاثر بھی دیتی ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ صرف سویلینز پہ نہیں بلکہ فوج کے اندر بھی موجود ہے، موجود اور اس چیز کو جو ہے بالکل وہ موجود ہے. امپلیمنٹیشن کیا جا رہا ہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کچھ سیاسی پہلوؤں کا بھی تذکرہ کیا، کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو کو بھی جو ہے وہ مرکوز نگاہ رکھا، اور مفتی صاحب نے بڑے احسن طریقے سے تمام ایک بات جنرل صاحب نے جو کل کہی نا جی، باتیں تو ساری ان کی اچھی تھیں، مگر ایک سوال انہوں نے قوم سے کیا ہے. اچھا. ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے کتنے سروقد علماء شہید کیے ہیں دہشت گردوں نے، ٹھیک ہے. جمعیت علماء پاکستان کے علماء شہید کیے ہیں، اور اعلی تشیع کے علماء شہید کیے ہیں، مسجدوں میں بم بلاسٹ کیے ہیں، سیاسی جلسوں میں بم بلاسٹ کیے ہیں، خودکش حملے کیے ہیں، سارا کچھ. یہ ہماری جو آج اپوزیشن جماعت ہے، کبھی اس کو بھی کسی دہشت گرد نے ٹارگٹ کیا ہے؟ تو جواب علماء نے نفی میں دیا کہ نہیں ٹارگٹ کیا. تو اس کا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ دہشت گردوں کے ان سے اور ان سے رابطے ہیں تو ہمارا موقف غلط تو نہیں؟ یہ جنرل صاحب کا کہنا تھا، اور یہ سوچنے کے قابل بات ہے. واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ آج کی ہماری اپوزیشن جو ہے اس کو کبھی دہشت گردوں نے ٹارگٹ نہیں کیا. ان سے رابطے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ گمان اس وقت عوام میں پایا جاتا ہے. ڈفرنٹ پیپل ہیو ڈفرنٹ تھاٹس، اور ڈفرنٹ جنرل صاحب تھاٹس نے ہیو یہ بھی ڈفرنٹ کہا تھا پرسپشن. کہ اگر کے پی کی میں جو حکومت ہے، اگر وہ ہمارا ساتھ دیتی سویلین گورنمنٹ کے لحاظ سے، فوج لڑتی ہے عوامی حمایت پر، تو ہم کب کا فتنہ خوارج کا خاتمہ کر چکے ہوتے. آج بھی ہم تنہا لڑ رہے ہیں. مقامی طور پر حکومت ہمیں وہ سپورٹ نہیں دے رہی جو اس ملک کو بچانے کے لیے اس کو دینا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے، بالکل بجا فرمایا. اور آبویسلی آپ کی جو پریویس گفتگو تھی اس سے بھی ہم خاصا استفادہ کریں گے. تمام نوجوان نسل اور بہت سارے چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ کوریدا ہے، کھنگھالا ہے اور واضح کیا، اجاگر کیا، جو کہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. علامہ مفتی علی سید بیٹے، میں عاشق حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک جملہ جی جی آپ کی وجہ سے پیغام دینا چاہوں گا سوشل میڈیا کے نادان اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، پلیز پلیز. کہ 65 کی جنگ میں ہم نے انڈین کو وہ ناک چنے چبائے کہ انڈیا جو خواب دیکھ رہا تھا اس کے سارے چکنا چور ہوئے، اور انڈیا یہ سمجھ گیا تھا کہ پاکستان کی فوج کا میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. بالکل. تو پھر اس نے اس دور کا جو سوشل میڈیا تھا وہ ٹیچر تھا، اس دور کا سوشل میڈیا ٹیچر تھا. اور بنگال کے اندر 80% جو ٹیچر تھے نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک وہ ہندو تھے، اور انہوں نے اس دور میں آج کے سوشل میڈیا کا کردار ادا کیا، اور اتنا غلیظ اور زہریلا پراپیگنڈا کیا فوج کے خلاف اور مغربی پاکستان کے خلاف کہ 80% نہیں، 90% بنگالی یہ سمجھنے لگ پڑے تھے کہ پاکستان کی فوج ہماری دشمن ہے اور مغربی پاکستان ہمارا دشمن ہے. نتیجہ پاکستان کو 2 ٹکڑوں کی صورت میں دیکھنا پڑا. میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ خدا را ایک لکیر کے فقیر بن کر
اور کسی نے کہا تھا کہ کتا کان لیے جا رہا ہے، وہ دوڑے جا رہا تھا. انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہتا وہ کتا میرا کان لیے جا رہا ہے. اس نے کہا ذرا کان اپنا دیکھو تو کان ساتھ تھا، تو اسے شرمندگی ہوئی. قرآن بھی یہی کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم فی نادمین. یہ لفظ نادمین کہ تمہیں پھر شرمندگی کا سامنا نہ ہو. آج آپ جس طرح ملک کی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کے خلاف سنی سنائی خبریں پھیلا کر قوم میں ایک بے یقینی کا عذاب پیدا کر رہے ہیں، یہ عذاب کہیں آپ کے لیے میرے بچوں عذاب نہ بن جائے. اس لیے بے سوچے سمجھے سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا طوفان بدتمیزی بپا نہ کیجیے. کسی بھی خبر کی تشہیر اور اشاعت سے قبل اس کی تصدیق کرنا لازم ہے. لازم. بالکل. مفتی علامہ سید عاشق حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی اہم اور خاص گفتگو ہم نے کی ہے، اور اس بات پر نشست تمام کریں گے کہ جو بھی ہو ملک اور قوم کے حق میں بہترین ثابت ہو سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.